بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کے بارے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مجمع میں سے کسی نے ان کو بظاہر حالات کے اعتبار سے جنتی بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کبھی انہوں نے بیکار بات زبان سے کوئی نکال دی ہو، یا کبھی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یعنی ہر چیز بھی ابتدا جنت میں جانے سے مانع بن جاتی ہے۔ حالانکہ بیکار باتوں میں منہمک رہنا اور فضول گفتگو میں اوقات ضائع کرنا ہم لوگوں کا ایسا دلچسپ مشغلہ ہے کہ شاید ہی کسی کی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت اور رحمت علی الامت کے قربان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کا حل بتایا اور 23 برس کے قلیل زمانے میں ساری دنیا کی ہر قسم کی ضرورتوں کا حل تجویز فرمایا۔ دوسری چیز حدیث بالا میں وہی بخل ہے کہ شاید ایسی چیز میں بخل کر لیا ہو جس سے کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک اور حدیث میں یہ قصہ ذرا تفصیل سے آیا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید کسی لا یعنی چیز میں گفتگو کر لی ہو یا کسی لا یعنی چیز میں بخل کر لیا ہو۔ اس کا ذکر بھی کنز میں موجود ہے۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو بہت سرسری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی اور عذاب کے اعتبار سے بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کچھ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کہہ دیتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اتنا نیچے پھینک دیا جاتا ہے جتنی مشرق سے مغرب دور ہے۔ اس کا ذکر مشکوات میں موجود ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکا ہوا ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کا بہت شوق تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ اس کو اندر رکھ دے، شاید کسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں۔ خادمہ نے اس کو اندر طاق میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو، اللہ جل شانہ تمہارے ہاں برکت فرمائے۔ گھر میں سے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ وہ سائل تو چلا گیا، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اندر گئی اور جا کر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں، سفید پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ گوشت چونکہ سائل یعنی فقیر کو نہیں دیا، اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے۔ ازواج مطہرات کی سخاوت اور فیاضی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کہ ایک ٹکڑا گوشت کا اگر انہوں نے ضرورت سے روک لیا، اور وہ بھی اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے روکا، تو اس کا یہ حشر ہوا۔ اور یہ بھی حقیقتاً اللہ جل شانہ کا خاص لطف و کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تھا کہ اس گوشت کا جو اثر فقیر کو نہ دینے سے ہوا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی اصلی حالت میں گھر والوں پر ظاہر ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر اور ثمرے کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی اور منافع سے محرومی حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں کھاتے ہیں،
لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چیزوں میں اثر نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں، اس لیے بدنیتی سے فوائد کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس امت کی اصلاح کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی، اور اس کے فساد کی ابتدا بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے ہوگی۔ حقیقت میں بخل بھی لمبی لمبی امیدوں سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دور دور کے منصوبے سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو اپنی موت یاد آتی رہے اور یہ سوچتا رہے کہ نامعلوم کئی دن کی زندگی ہے، تو پھر نہ تو زیادہ دور کی سوچ و فکر ہو، نہ زیادہ جمع کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ اگر موت یاد آتی رہے تو پھر اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر ہر وقت سوال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کی ضروریات کے لیے ذخیرہ کے طور پر رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم دیکھو گے؟ بلال خرچ کر ڈالو اور عرش والے جل جلالہ سے کمی کا خوف نہ کرو۔ ہر شخص کی ایک شان اور ایک حالت ہوا کرتی ہے، ہم جسے کمزور، ضعفا، ضعیف الایمان، ضعیف الیقین لوگوں کے لیے شرعاً اس کی گنجائش ہو بھی تو وہ ذخیرے کے طور پر آئندہ کی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، کامل الایمان، کامل الیقین کی یہی شان تھی کہ ان کو اللہ جل شانہ سے کمی کا ذرا بھی خوف یا واہمہ نہ ہو۔ جہنم کا دھواں دیکھنے سے اس میں جانا لازم نہیں آتا، لیکن ان لوگوں کے اعتبار سے کمی تو ضرور ہو گئی جن کو یہ بھی نظر نہ آئے، اور کم سے کم حساب کا قصہ تو لمبا ہی ہو ہی جائے گا۔ بعض احادیث میں معمولی رقم 1 یا 2 دینار کسی شخص کے پاس نکلنے پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہنم کی آگ کی وعید وارد ہوئی ہے، اور حساب کے معاملے میں تو ہر شخص کے لیے ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب طویل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقراء ہیں اور وسعت والے ابھی رکے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے اس میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھیں۔ اس کا ذکر مشکوات میں ہے۔ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی وجہ ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پہ گزر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو۔ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت، بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں موجود ہے۔ یہ مضمون درمیان میں عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی وجہ میں آ گیا تھا۔ اصل مضمون تو یہ تھا کہ مال کی کثرت کچھ نہ کچھ رنگ تو لاتی ہی ہے، حتیٰ کہ حضرات مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال قبل جنت کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اس کا ذکر مشکوات میں ہے، حالانکہ ان حضرات کے ایثار اور صدقات کی کثرت اور اخلاص کا نہ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے اور نہ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ زندگی میں مجھے بھی مسکین رکھ اور مسکینی کی حالت میں ہی مجھے موت عطا کر، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ یعنی آپ مسکینی کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مساکین اپنے اغنیا سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکین کو نامراد واپس نہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مساکین سے محبت رکھا کرو، ان کو اپنا مقرب بنایا کرو، اللہ جل شانہ قیامت کے دن تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں موجود ہے۔ بعض علماء کو اس حدیث پر یہ اشکال ہو گیا کہ اس سے عام فقراء کا انبیاء علیہ السلام سے مقدم ہونا لازم آتا ہے۔ بندے کے ناقص الخیال میں یہ اشکال نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں اپنے اغنیا کا لفظ موجود ہے۔ ہر جماعت کے فقراء کا اس جماعت کے اغنیا سے مقابلہ ہے۔ انبیاء کا یا انبیاء علیہ السلام سے، صحابہ کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح اور جماعتیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے جس میں مبتلا ہو کر وہ فتنے میں پڑ جاتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک اور جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد جو کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے 2 وادیاں یعنی 2 جنگل مال کے حاصل ہو جائیں تو وہ تیسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس کا ذکر مشکوات میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کے لیے 1 وادی مال کی ہو تو دوسری کو تلاش کرتا ہے، اور 2 ہوں تو تیسری تلاش کرتا ہے۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے لیے 1 جنگل کھجوروں کا ہو تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، اور 2 ہوں تو تیسرے کی، اور اسی طرح تمنائیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اس کا ذکر کنز میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کو 1 وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری کو تلاش کرتا ہے، اور 2 ہوں تو تیسری کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ مٹی سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنی اس خواہش کو روک سکتا ہے۔ دنیا میں رہتے رہتے تو ہر وقت اس پر اضافہ اور زیادتی کی فکر ہی رہتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری اولاد کا رزق قوت ہو، یعنی بقدر کفایت ہو، زائد ہو ہی نہیں، جس کے چکر میں میری اولاد پھنس جائے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا بیان پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔